اچھا ہوا عائشہ آپا مر گئی، بھلا کوئی کسی کے مرنے پر ایسے کیوں کہتا ہے؟ پاکستان کی صحافی سارہ حسین صاحبہ نے عائشہ آپا کے حوالے سے ایسے الفاظ کیوں ادا کیے؟ عائشہ آپا کے بیٹے کہاں پر ہیں، کتنے دولت مند ہیں، تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا۔ اور عائشہ آپا کی دولت آخر کہاں گئی؟ لاکھوں کروڑوں پتی، مہنگی مہنگی گاڑیاں، سب کچھ ایک دم کیسے ختم ہو گیا؟ ساری تفصیلات آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ جناب علی صحافی سارہ حسین کی پوسٹ آپ سے شیئر کروں گا، اور یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ اچھا ہوا عائشہ آپا مر گئی۔ عائشہ آپا کو تو مرے ہوئے کئی برس بیت گئے تھے، یہ صحافی سارہ حسین کہہ رہی ہیں۔ بس یہ ہوا کہ کل ان کا بے جان جسم ان کے فلیٹ سے ملا، ایک فلیٹ میں جہاں وہ کئی برسوں سے بھوت بن کر رہ رہی تھیں۔ لیکن یہ حیرت کی بات نہیں کہ ان کا ایک بیٹا اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ کراچی خیابان جناب بحریہ میں 4 کنال کے وسیع محل نما گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگر دوسرے بیٹے کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں جس کا چک شہزاد میں 8 کینال کا فارم ہاؤس اور بحریہ میں لگژری کوٹھی، یہ صحافی سارہ حسین صاحبہ نے انکشافات کیے ہیں۔ اور کراچی میں کروڑوں روپے مالیت کی پراپرٹی اور ماں کا یہ حال۔ عائشہ آپا ہمیشہ سے کوئی ایسی نہیں تھی، یہی کوئی 10-15 برسوں پہلے نہ جانے ان کے من میں کیا سمائی، سب بچوں کو کال کر کے بلایا اور اپنی ساری جائیداد بچوں کے نام کر دی۔ اس کے بعد وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا۔ ان جیسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، آخر کیوں نہیں ایسوں کو عقل آتی؟ کس کس کا نام لوں؟ عائشہ آپا کی اولاد چند مہینوں میں ہی اکتا گئی۔ عائشہ آپا ایک دن طلعت حسین صاحب کے آگے پھٹ پڑی، زاروں قطار ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ دن میں کئی بار سارے بچوں کو فون کال کرتی ہوں لیکن وہ میری کال اٹینڈ نہیں کرتے۔ اگر کوئی بچہ کبھی کال اٹینڈ بھی کر لے تو کہہ دیتے ہیں کہ اماں جان ہم آپ کو 2 منٹ تک کال بیک کرتے ہیں، اور وہ 2 منٹ گزرتے سارا دن گزر جاتا ہے، کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، بچوں کی مجھے کال نہیں آتی۔ میں فون ہاتھ میں انتظار کرتے رہ جاتی ہوں، کبھی کبھی تو ساری رات انتظار میں گزر جاتی ہے لیکن کسی ایک کا بھی فون نہیں آتا۔ ابھی کوئی 10-15 برس پہلے کی تو بات ہے جب عائشہ آپا نے بے حد شوق سے پراڈو ٹیزی گاڑی لی، شوق سے خود چلاتی ہوئی طلعت حسین کے گھر آئی، کیک اور مٹھائی لانا نہ بھولی۔ پھر وہ ہوتی اور کراچی کی سڑکیں اپنے غریب حلقہ احباب اور رشتہ داروں کو کبھی نہ بھولتی۔ چند برس پہلے جب تک انہوں نے اپنی جائیداد اپنے بچوں میں تقسیم نہیں کی تھی، ڈائری پر ترتیب سے دنوں کی تقسیم یعنی باقاعدہ شیڈیول بنا رکھا تھا۔ روزانہ کسی نہ کسی غریب اور نادر کے گھر جانا، اس کے گھر میں راشن ڈالنا، اس کو نقدی دینا، بچوں کے سکولوں کی فیسیں ادا کرنا، نہ جانے کتنے نادار خاندان کے تو باقاعدہ وظیفے لگائے ہوئے تھے عائشہ آپا نے۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا، اپنی جائیداد اپنے بچوں کے نام کر دی۔ اس کے بعد اس لیے ہی کہہ رہی ہوں کہ